السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں سلامت رکھے۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ 10 بیوی کی کہانی، نور نامہ اور 16 سیدوں کی کہانیاں، ان تینوں کتابوں کو پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور ان تینوں کتابوں میں جو کہانیاں ہیں وہ حقیقت ہے یا بناوٹی کہانیاں ہیں؟ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں ان تینوں کتابوں کی سچائی جانیں۔ اس سے قبل آپ سے میری گزارش ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اچھی طرح مسئلہ سمجھیں۔ ایک ایک کر کے میں تینوں کتابوں کے بارے میں بتاؤں گا، آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اور آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے دینی تحقیقی مسائل کی ویڈیوز ڈیلی آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی آپ کے ذریعے دینی تحقیقی مسائل سیکھنے کا موقع ملے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں جو بھی اس طرح کے ویڈیوز اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں مسئلے مسائل کے، میں بغیر تحقیق کے، بغیر حوالے کے نہیں کرتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے آپ 16 سیدوں کی کہانیاں اس کتاب کے بارے میں جانیں۔ یہ کتاب بالکل جھوٹی اور بناوٹی ہے اور کسی شیعہ نے اس کتاب کو بنائی ہے۔ جیسا کہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب فرماتے ہیں، یہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ ہے۔ اس کتاب میں تھوڑی بھی سچائی نہیں ہے۔ اس کتاب کا پڑھنا سننا کچھ بھی جائز نہیں۔ اس کتاب میں کچھ جملے ایسے ہیں جن کا ظاہری معنی کفر ہے، اس لیے مسلمان مرد عورتیں اس کتاب کو ہرگز نہ پڑھیں، نہ سنیں اور نہ اپنے گھر میں رکھیں۔ ان کتابوں کو ہماری ماں اور بہنیں بہت ہی زیادہ پڑھا کرتی ہیں اور ڈیلی پڑھا کرتی ہیں، دل لگی کے ساتھ پڑھا کرتی ہیں۔ اور دوسری کتاب 10 بیویوں کی کہانی، یہ کتاب بھی بناوٹی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کتاب کا بھی پڑھنا سننا جائز نہیں ہے۔ تیسری کتاب نور نامہ، یہ کتاب بھی جھوٹی روایتوں سے بھرپور ہے۔ اس کے واقعے کی کوئی سند نہیں ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ نور نامہ اور اس کی روایتیں بے اصل ہے اور ان کا پڑھنا بھی درست نہیں ہے، پھر ثواب کی بات تو بہت دور کی۔ تو ناظرین، جو اس کتاب کو ثواب کی نیت سے پڑھا کرتے ہیں ہماری ماں اور بہنیں، دیگر افراد، دیگر لوگ، وہ اس کتاب کو نہ اپنے گھر میں رکھیں نہ اسے پڑھیں، کیونکہ اس کا پڑھنا شریعت میں ناجائز ہے۔ اور اگر آپ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں اس کتاب کو تو اتنا آپ جان لیں کہ آپ کو اس کو پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ہی گناہ ملے گا۔ حوالہ فتاوی رضویہ حصہ 12 صفحہ نمبر 353 کی یہ حدیث ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔